اگر آپ کو رات میں نیند نہیں آتی، آپ کی کوالٹی آف سلیپ اچھی نہیں ہے، آپ رات میں سو بھی جاتے ہیں تو بار بار آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ ایک پرسکون نیند نہیں سو سکتے، یا پھر صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے فیس یا باڈی کی کسی بھی جگہ پر آپ کو سویلنگ ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس سویلنگ کی وجہ آپ کو نہیں پتہ ہوتی، یا پھر اس کے علاوہ آپ کے جسم میں اکثر درد رہتا ہے، آپ کے جوائنٹس میں آپ کو بیک پین کا ایشو رہتا ہے، آپ کے ڈفرینٹ باڈی پارٹس میں آپ کو بہت زیادہ پینفل کنڈیشن میں آپ ہوتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ درد رہتا ہے، اور اکثر آپ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، کسی بھی وجہ سے آپ ڈپریس رہتے ہیں، تو یہ آج کی ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہی ہے۔ اس میں آپ کے ساتھ کچھ ریمیڈیز شیئر کرنے والی ہوں، جو بیسیکلی میں آپ کے ساتھ ہلدی کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں، آپ کو بتانے والی ہوں کہ ہلدی کا استعمال کر کے آپ کس طرح ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو صحت مند بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ہلدی کو آپ صحیح طرح سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے زیادہ سے زیادہ فوائد کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور ہلدی میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو یہ سارے بینیفٹس پرووائڈ کرے گی۔ سو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آئی ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے روزمرہ کے کام بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے۔ سو لیٹ اسٹارٹ ٹوڈیز ویڈیو۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ٹرمیرک یعنی کہ ہلدی پاؤڈر کے بارے میں، کہ ہلدی کا استعمال بہت ٹائم سے ہوتا آ رہا ہے، آپ سب لوگ اس بارے میں جانتے ہوں گے، اور اس کا استعمال اس کے بے انتہا فوائد کی وجہ سے ہی کامن تھا۔ اس کو ایز اے باؤنڈ ہیلر یوز کیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بینیفٹس کی وجہ سے اس کو کھانوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا۔ ہلدی ایک نیچرل اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ پروڈکٹ ہے، اور یہی اس کا اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ ہونا ہی اس کے بے شمار فوائد کی وجہ ہے۔ مارکیٹ میں بھی اس کی بہت ساری پروڈکٹس آ گئی ہیں جس میں ہلدی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ پروڈکٹس بھی آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جو نیچرل چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے وہ مارکیٹ کا کوئی آرٹیفیشل پروڈکٹ نہیں دے سکتا، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو نیچرل وے سے یوز کریں۔ اب ایسے لوگ جن کو ہارٹ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، یا دل سے متعلق کوئی بھی ایشو ہے، کوئی بھی بیماری ہے، اس میں بلڈ پریشر کا ایشو ہو سکتا ہے، یا ان کو کوئی ہارٹ اٹیک پہلے آ چکا ہے، یا ان کی آرٹریز میں کوئی ایشو ہے، آرٹریز بلاکیج ہے، کوئی بھی پرابلم ہے ہارٹ ریلیٹڈ، تو ان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے روزمرہ کے روٹین میں ہلدی کا استعمال کریں، ہلدی کا استعمال اپنے کھانوں میں بڑھا دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہلدی ان کی تمام طرح کی دل کی بیماریوں سے ان کو محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اب اگر ہم دل کی بیماریوں کے علاوہ دیکھیں تو اگر آپ کے جسم میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی درد رہتا ہے، جسم کے حصوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تو وہ اکثر آپ کے لیے بہت زیادہ پینفل کنڈیشن ہو جاتی ہے، اور آپ نے اس کو جاننے کے لیے بہت سارے ٹیسٹ بھی کروائے ہوں گے، لیکن ان ٹیسٹ کے باوجود اسٹل آپ کو ریزن نہیں پتہ لگ پاتی۔ بہت لوگوں میں ایسا ہوتا ہے اور یہ ایک کامن چیز ہے۔ تو آپ ہلدی کا استعمال سٹارٹ کر دیں، اور ہلدی کا استعمال کرنے سے آپ کے جسم کی تمام طرح کی دردیں ختم ہو جائیں گی۔ اور آج کی اگر ہم دیکھیں تو آج کل بہت سارے لوگ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ینگ جنریشن ہو یا اولڈ لوگوں کے باڈی میں پین ہے، لیکن ہلدی آپ کے لیے اس پین کے اگینسٹ بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اب نیکسٹ چیز آ جاتی ہے کہ ہلدی میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو یہ سارے ہیلتھ بینیفٹس پرووائڈ کر رہی ہے، تو ہلدی میں آپ بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہلدی میں ایک کمپاؤنڈ پریزنٹ ہوتا ہے جس کو کرکیومن بولا جاتا ہے، اور وہ کرکیومن ہی آپ کو یہ سارے ہیلتھ بینیفٹس پرووائڈ کر رہا ہے۔ کرکیومن از بیسیکلی ایک بایو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے، اور اس کو اینٹی انفلیمیٹری کمپاؤنڈ بھی مانا جاتا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو کرکیومن کے ڈفرینٹ پروڈکٹس بھی آ چکے ہیں۔ اگر ہم ان پروڈکٹس کے بارے میں بات کریں تو اس میں ڈفرینٹ ٹائپس آف کیپسولز آ چکے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیبلٹس میں ڈفرینٹ ٹائپس آف، اس کو ہم اگر بات کریں تو اسکن کیئر پروڈکٹس میں ہلدی کو بہت زیادہ یوز کیا جانے لگ گیا ہے۔ تو اب بات کیا ہے کہ پروڈکٹس تو آ چکے ہیں، کیپسولز بھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں، لیکن آپ نے ٹرائی یہی کرنی کہ آپ نیچرل چیز کو استعمال کر کے اس کے زیادہ سے زیادہ فائدہ لیں، لیکن آپ یہ پروڈکٹس بھی یوز کر سکتے ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی باڈی میں اس کے علاوہ اگر ہم ہارٹ ڈیزیزز اور باڈی پینز کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اگر آپ کی باڈی یا فیس کے ڈفرینٹ پارٹس پر اکثر سویلنگ ہو جاتی ہے، یا زیادہ تر صبح جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کے جسم یا فیس
یا ہینڈز پر آپ کو سویلنگ فیل ہو رہی ہوتی ہے، چاہے وہ آئیز پہ ہو یا فیس پر ہو یا فل باڈی پر ہو، تو اس میں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ ہلدی کا استعمال اپنے کھانوں میں بڑھا دیں، کیونکہ ہلدی ایک اینٹی انفلیمیٹری چیز ہے، اور آپ کی باڈی پر جو بھی انفلیمیشن ڈفرینٹ پارٹس پر ہو رہی ہے اس کو وہ ختم کرنے میں کافی کارآمد ثابت ہوگی۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ڈیورنگ کوکنگ اپنے کھانوں میں ہلدی کا استعمال بڑھا دیں، ہلدی ملک کا استعمال کریں، وہ بھی آپ کے لیے کافی مفید ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہلدی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور اینٹی آکسیڈنٹ آپ جانتے ہیں کہ اینٹی آکسیڈنٹ اس چیز کو بولا جاتا ہے جو آپ کی باڈی میں موجود جتنے بھی زہریلے مادے ہیں، فری ریڈیکلز ہیں، ان کو آپ کی باڈی سے ریموو کرے، نکالنے میں مددگار ثابت ہو۔ تو ہلدی بھی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے، تو ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ یہ آپ کی باڈی میں موجود جتنے بھی زہریلے مادے ہیں، جتنے بھی ٹاکسنز ہیں، ان کو آپ کی باڈی سے نکال دیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ تمام طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، جیسا کہ کینسر اور ادر جو آپ کے انفلیمیٹری ڈیزیز ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جیسے ہم نے انفلیمیشن کی بات کی، وہ چاہے ارتھرائٹس ہو چاہے نارمل پین ہو، تو ہلدی اس کے میں بھی کافی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ہلدی کا استعمال خواتین کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اگر وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کا استعمال زیادہ سٹارٹ کر دیتی ہیں، اس کا استعمال بڑھا دیتی ہیں، تو وہ بہت سارے آنے والے مسئلوں سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ اکثر خواتین میں پی سی او ایس، پولیسسٹک اووری سنڈروم کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس کو مینج کرنے میں بھی ہلدی کا استعمال کریں، کیونکہ ہلدی آپ کے لیے ایک بینیفیشل چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ ہلدی کا استعمال آپ یا تو کھانوں میں بڑھا دیں، یا آپ ہلدی دودھ کا استعمال سٹارٹ کر دیں، یا ہلدی کو ڈفرینٹ کیپسولز فارم میں فل کر کے خود اپنے گھر پر آپ کیپسولز لیں، سمپل اس کو فل کر کے اس کو آپ انٹیک کرنا سٹارٹ کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہلدی کا استعمال ارتھرائٹس، جس کو ہم گنٹیا بھی بولتے ہیں، جوائنٹس کی انفلیمیشن بھی بولتے ہیں، ایسے مریض جن کو ارتھرائٹس یا گنٹیا کا ایشو ہے، تو وہ بھی ہلدی کا استعمال کریں، ان کے لیے بھی ہلدی کافی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر وہ ہلدی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ان کا جو انفلیمیشن کا ایشو ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بیہائنڈ ریزن کیا، جو کرکیومن ہے وہ ارتھرائٹس کے اگینسٹ بیسیکلی کام کرتا ہے، اور اگر آپ کام کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ارتھرائٹس کی، تو ہم نے کہا جی وہ اس کے اگینسٹ کام کرتا ہے۔ تو جی اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ڈپریشن کی شکایت ہوتی ہے، کسی بھی وجہ سے ان کو ڈپریشن، چڑچڑاپن، عجیب طرح کی سچویشن ان کی ہوتی ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہلدی کا استعمال اپنی ڈیلی روٹین میں بڑھا دیں، کیونکہ ہلدی ایز اے اینٹی ڈپریسنٹ بھی ایکٹ کرتی ہے۔ ڈفرینٹ اسٹڈیز ہوئی ہیں اس پہ، ڈفرینٹ ریسرچ نے یہ ریزلٹ شوز کیے ہیں کہ ہلدی ایک اینٹی ڈپریسنٹ بھی ہے، یہ اینٹی ڈپریسنٹ کے طور پر بھی ورک کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہلدی کا استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس کے ڈفرینٹ ٹاپ 7 ہیلتھ بینیفٹس کو دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ادر کچھ ایڈیشنل ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں، ہم ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کھانوں میں ہلدی کا استعمال کو بڑھا دیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہلدی ایک فل آف پیک آف کیلے بینیفٹس ایک انگریڈینٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہلدی کا استعمال وونڈ ہیلنگ کے لیے بھی بہت زیادہ کیا جاتا تھا، اور اب بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس کو لیپ کر کے لیپ فارم میں یوز کر سکتے ہیں، آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ فارم سے آپ اس کے فائدے لے سکتے ہیں، اور آپ کی امیونٹی جو قوت مدافعت ہے اس کو بھی بڑھانے میں ہلدی کافی مفید ثابت ہوتی ہے۔ آپ ڈفرینٹ طرح کی ڈیزیزز، ڈفرینٹ طرح کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اگر آپ ہلدی کا استعمال اپنی ڈیلی روٹین میں بڑھا دیتے ہیں، اس کو آپ ڈفرینٹ طرح سے اپنی روٹین میں ایڈ کر لیتے ہیں۔ تو آئی ہوپ سو آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے کھانوں میں، آپ اپنی روٹین میں ہلدی کا استعمال بڑھا دیں گے۔ تو ہلدی کو اب ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو ہلدی کو آپ ہلدی ملک بنا کر یوز کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے بنائیں گے؟ آپ نے ملک لینا ہے، اس کو بوائل کرنا ہے، اس میں 1 پنچ ہلدی، 1 پنچ کالی مرچ ڈالنی ہے، اور اس میں آپ اپنے ٹیسٹ اور فلیور کے لیے الائچی اور ہنی بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہلدی واٹر یوز کر سکتے ہیں، کہ آپ ہلدی کو بوائل واٹر میں ایڈ کریں، اور اس میں لیمن اپنے فلیور کے لیے ایڈ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور ادر تھنگ ہے کہ آپ ہلدی کو کیپسولز میں فیل کر کے ود ملک یا ود واٹر بھی سونے سے پہلے یا دن کے کسی بھی ٹائم آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ چیز کہ آپ اپنا جتنا ہو سکے ہلدی کا استعمال اپنے کھانوں میں بڑھا دیں، اور ہلدی کا استعمال کر کے آپ اپنے ڈیلی روٹین میں بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی
گزار سکتے ہیں. تو آئی ہوپ سو آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ اس بات پر غور کریں گے اور ہلدی کا استعمال اپنے کھانوں میں ضرور کریں گے. سو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل فار مور اپڈیٹس اینڈ پریس دا بیل آئکن فار مور اپڈیٹس. So thank you for watching my video and don't forget to comment, like, share and subscribe. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.